كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اے نبی اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتاری گئی ہے پڑھ کر سنائیں۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے پالنے والے تو اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ اللہ ہی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اللہ ہی کی جانب میرا رجوع کرنا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جیسے اس امت کی طرف ہم نے آپ کو اے نبی بھیجا کہ آپ انہیں کلام الہی پڑھ کر سنائیں، اسی طرح آپ سے پہلے اور رسولوں کو ان اگلی امتوں کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے بھی پیغام الہی اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا، مگر انہوں نے یعنی ان کی قوم والوں نے جھٹلایا۔ اسی طرح آپ کو بھی جھٹلایا گیا، تو آپ کو تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، ان جھٹلانے والوں کو ان کا انجام دیکھنا چاہیے جو ان سے پہلے تھے کہ عذاب الہی نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بس آپ کی تکذیب تو ان کی تکذیب سے بھی ہمارے نزدیک زیادہ ناپسند ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ان پر کیسے عذاب برستے ہیں۔ یہی فرمان سورہ نحل کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ تاللہ لقد ارسلنا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، کہ اے نبی دیکھ لیجئے ہم نے اپنے والوں کی کس طرح مدد فرمائی اور انہیں کیسے غالب کیا۔ آپ کی قوم کو دیکھ کر کہ رحمان سے کفر کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس وصف اور نام کو مانتی ہی نہیں۔ حدیبیہ کی صلح کے لکھنے کے وقت اس پر اڑ گئے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے نہیں دیں گے، ہم نہیں جانتے کہ رحمان الرحیم کیا ہے۔ پوری حدیث بخاری میں ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ اے نبی ان کفار و مشرکین سے کہیے کہ اللہ کہہ کر اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر، اللہ تو بہترین ناموں والے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن نہایت پیارے نام ہیں، یعنی اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ۔ جس سے تم کفر کر رہے ہو میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ہی میرے پروردگار ہیں، میرے بھروسے اللہ ہی کے ساتھ ہیں، اللہ ہی کی جانب میری تمام تر توجہ اور رجوع اور دل کا میلان ہے، اللہ کے سوا کوئی ان باتوں کا مستحق ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی انہیں ایمان نہ آتا۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ چاہیں تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیں؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی تا وقت کے وعدہ الہی آ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن کریم کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ اس پاک کتاب قرآن کریم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اگلی کتابوں میں سے کسی کتاب کے ساتھ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جانے والے اور زمین پھٹ جانے والی اور مردے جی اٹھنے والے ہوتے تو یہ قرآن جو تمام اگلی کتابوں سے بڑھ چڑھ کر ہے ان سب سے زیادہ اس بات کا اہل تھا۔ اس میں تو وہ معجز بیانی ہے کہ سارے جنات و انسان مل کر بھی اس جیسی ایک صورت نہ بنا کر لا سکے، یہ مشرکین اس کے بھی منکر ہیں۔ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کردہ مالک کل ہے، تمام کاموں کے مرجع وہی ہے۔ وہ اللہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتے ہرگز نہیں ہوتا۔
اللہ کے بھٹکائے ہوئے کی رہبری اور اللہ کے راہ دکھائے ہوئے کی گمراہی کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کا اطلاق اگلی آسمانی کتابوں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے مشتق ہے۔ مسند میں داؤد علیہ السلام پر قرآن اس قدر آسان کر دیا گیا تھا، یعنی زبور جو اللہ نے ان پر اتاری، کہ ان کے حکم سے سواری کسی جاتی، اس کے تیار ہونے سے پہلے ہی وہ قرآن کو ختم کر لیتے، یعنی زبور کو تیز تیز پڑھ لیتے، سوائے اپنے ہاتھ کی کمائی کے وہ اور کچھ نہ کھاتے تھے۔ پس مراد یہاں قرآن سے زبور ہے۔ کیا ایماندار اب تک اس سے مایوس نہیں ہوئے کہ تمام مخلوق ایمان نہیں لانے کی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ رب کی یہ منشا ہی نہیں اگر ہوتی تو روئے زمین کے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ بھلا اس قرآن کے بعد کس معجزے کی ضرورت دنیا کو رہ گئی؟ اس سے بہتر، اس سے واضح، اس سے صاف، اس سے زیادہ دلوں میں گہر کرنے والا اور کون سا کلام ہوگا؟ اسے تو اگر بڑے بڑے پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی خشیت الہی سے چکنا چور ہو جاتا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کو ایسی چیز ملی کہ لوگ اس پر ایمان لائیں، میری ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی یہ وحی ہے، پس مجھے امید ہے کہ سب نبیوں سے زیادہ تابع داروں والا میں ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزے ان کے ساتھ ہی چلے گئے، اور میرا یہ معجزہ یعنی قرآن مجید جیتا جاگتا رہتی دنیا تک رہے گا، نہ اس کے عجائبات ختم ہو، نہ یہ کثرت تلاوت سے پرانا ہو، نہ اس سے علماء کا پیٹ بھر جائے۔ یہ فضل ہے، دل لگی نہیں۔ جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے توڑ دیں گے، جو اس کے سوا اور میں ہدایت تلاش کرے گا اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں گے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قرآن کے ساتھ یہ امور ظاہر ہوتے تو تمہارے اس قرآن کے ساتھ بھی ہوتے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تاکہ تم سب کو آزما لے، اپنے اختیار سے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ کیا ایمان والے نہیں جانتے؟ ییأس کے بدلے دوسری جگہ یتبینہ بھی ہے۔ ایماندار ان کی ہدایت سے مایوس ہو چکے تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کا بس نہیں، وہ اگر چاہے تمام مخلوق کو ہدایت پر کھڑا کر دیں۔ یہ کفار برابر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب برابر ان پر برستے رہتے ہیں یا ان کے آس پاس آ جاتے ہیں، پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، یعنی ہم نے تمہارے آس پاس کی بہت سی بستیوں کو ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے غارت و برباد کر دیا، اور طرح طرح سے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائی کہ لوگ برائیوں سے باز رہیں۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ کفار نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا اب بھی اپنا ہی غلبہ مانتے چلے جائیں گے؟ تحلو کا فاعل قارعہ ہے، یہی ظاہر اور مطابق روانی عبارت ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قارعہ پہنچے یعنی چھوٹا سا لشکر اسلامی یا تو خود ان کے شہر کے قریب اتر پڑے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ آپ سے ہی مروی ہے کہ قارعہ سے مراد آسمانی عذاب ہے، اور آس پاس اترنے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لشکروں سمیت ان کی حدود میں پہنچ جانا ہے اور ان سے جہاد کرنا ہے۔ مجاہد، قتادہ، عکرمہ، ان سب کا قول ہے کہ یہاں وعدہ ربانی سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ کا وعدہ اپنے رسولوں کی نصرت و امداد کا ہے، وہ کبھی ٹلنے والا نہیں۔ انہیں اور ان کے تابع داروں کو ضرور بلندی نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ یہ غلط گمان ہرگز کفار و مشرکین کو نہ کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریں گے۔ اللہ غالب ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں۔